ادو نہیں سی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اندر اینی چمک سی، اینا روشن اور منور یہ پتھر سی کہ جس ویلے زمین تے آیا ہے تے ساری زمین تے رات نو کسی شخص نو اپنے گھر دیا بالن کی ضرورت نہیں سی پی، یہ روشنی ہر جگہ ہی پہنچتی۔ حجر اسود جدا نام ہے۔ انسانوں نے گناہ کرنے شروع کر دیتے اور سب تو پہلا ظلم حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد اندر انہوں نے دو بیٹیاں کو ہویا، بلکہ ایک بیٹے کو ہویا، ایک تے مظلوم سی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل نو قتل کر دیتا، یہ اینا بڑا ظلم سی، اینا بڑا گناہ سی۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا، جڑا کسی ایک جان نو ناحق قتل کر دیندا ہے میرے نزدیک یہ اینا جرم ہے جس طرح انہیں پوری انسانیت نو ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ اج تے انسانی جان دی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں نہ آتی، جتھے مرضی گولی مار دیو، چھرا مار دیو، چاقو مار دیو، ٹکڑے کر دیو۔ اللہ کے نزدیک اینی بڑی بات ہے کہ ایک جان ناحق قتل کر دیتی جائے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ فرمانے میں اینا جرم ہے کہ جس طرح انہیں پوری انسانیت ہی ختم کر دی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جن نے کسی ایک جان نو بچایا، ایک انسانی جان کی حفاظت کی تھی، اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، فرمایا جس طرح انہیں پوری انسانیت نہیں بچایا۔ انسانوں نے جس ویلے گناہ شروع کیتے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کیتیاں، کہ انہوں دا اثر اس پتھر سے بھی آنا شروع ہو گیا۔ جس طرح ایک حدیث اندر مثال دیتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندہ جس ویلے ایک غلطی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو یہ دل تے ایک سیاہ نقطہ پہ جاتا ہے۔ جے تے احساس اور شعور زندہ ہے، بیدار ہے، اس گناہ دی اللہ کو معافی منگ لی، توبہ کر لی، تے اللہ وہ نقطہ صاف کر دینا ہے، دل پھر منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ تے جے یہ احساس نہیں، ایک نقطہ پی گیا، ایک غلطی نال پھر دوسرا گناہ کیتا، ایک اور نقطہ دل تے پی گیا، تیسرا کیتا ایک اور پی گیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وہ سیاہی پھیلتی سارا دل ہی سیاہ کر دیتی۔ اور جس ویلے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کافر کہ اپنے منہوں اپنی اس سیاہی کا اعلان کرتے سن۔ قرآن اندر اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے انہوں نے کوئی بات سمجھا دے، اللہ دا کوئی حکم سنا دے، تو اگوں کھڑے ہو کے کہہ دیں قلوبنا غلف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دلوں سے ایک غلاف چڑھیا ہوا ہے، ایک تہ چڑھی ہوئی ہے، تیری کسی گل کا اثر نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، تو جو مرضی کر لے، سارے دلوں سے تیری گل اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا یہ غلاف اور تہ پتہ جو کہا دیے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے انہاں دے دلوں سے لعنت دی مہر لگا دیتی۔ انہاں دلوں چوں کفر، نفاق، شرک وہ نکل نہیں سکتا، توحید داخل نہیں ہو سکتی، اللہ نے سیل کر دیتے نے انہاں دے۔ اس پتھر تے بھی انسانوں دے گناہاں دی شامت، انہاں دا ایک سایہ، انہاں دا ایک اثر آنا شروع ہو گیا اور یہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قیامت تک مزید سیاہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن ہے یہ جنت کا پتھر اور یہ بھی ایک نشانی ہے۔ وہ دی عزت، وہ دی حرمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرماندے نے یا حجر انی اعلم انک حجر لا تنفع،
میں تینوں بوسا صرف اس واسطے دین لگا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھی کہ آپ نے اپنے لب مبارک اگے رکھ کے تیرا بوسا دیتا ہے۔ مینو پتا ہے تو پتھر ہے، نہ تیرے اندر کسی کا نفع ہے نہ تیرے اندر کسی کا نقصان ہے، میں بوسا صرف اس واسطے دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ فیہ آیات بینات، فرمایا وہ دے اندر بڑی واضح نشانیاں ہیں ساری طاقت دیاں، قدرت دیاں۔ یہ ذکر کر کے تے اگے سانو کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں جنہوں میں طاقت دے دیواں، جنہوں استطاعت حاصل ہوئے، جنہوں اینا مال میں عطا کر دیا کہ جڑا اتنے جا سکے او دے تے اس گھر دی زیارت فرض ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت دی تشریح کردیا ہوئے فرمایا کہ طاقت اور استطاعت تو کی مراد ہے؟ بڑے مختصر الفاظ اندر بڑی جامع بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا من ملک زادا وراحلۃ، ایک بات اتنے ذہن نشین کر لو کہ اس گھر دی زیارت واسطے، اس گھر دا طواف، اس گھر دے اندر نمازاں پڑھن واسطے، اس گھر اندر جا کے باقی مناسک جڑے نے وہ ادا کرنے واسطے شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ ساری چیزاں فائدہ دین گیاں، جے ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ مکے دے کافراں اور مشرکاں نو مخاطب کر کے اللہ نے قرآن اندر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جان والے حاجیاں کی بڑی خدمت کرتے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا انہوں نے ذمے حاجیاں کی خاطر و مدارات سی، کم ونڈے ہوئے سن۔ وہ جان والے حاجیاں نو کھانا کھلا دے، ایک حدیث اندر آتا ہے کہ ستو پلا دے، گرم علاقہ ہے، گرمی کے موسم اندر حاجی حج کرنے واسطے جاندے تے انہوں نے ستو پلا دے، بڑی کوشش نال اللہ نے انہوں کی یہ ساری قربانی، یہ ساری محنت، یہ ساری مشقت جیڑی ہے وہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام، کہ ٹھیک ہے تسی حاجیاں نو پانی پلا دے ہو، کھانا کھلا دے ہو، انہاں دی خدمت کرتے ہو، میرے گھر دی تعمیر اندر حصہ لیندے ہو، میرے گھر دی رونق نو بحال رکھن واسطے انتظامات کرتے ہو، بڑی محنت اور مشقت کرتے ہو، روپے پیسے خرچ کرتے ہو، لیکن یاد رکھو تہاڈا یہ سارا خرچ کرنا، یہ محنت کرنا، کیا تسی انہوں او دے برابر سمجھ لیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایک بندہ ایماندار ہوئے، او دا قیامت دے دن تے یقین ہوئے تے تسی بے ایمان ہوو، تہاڈی اے محنت تے او دا ایمان برابر نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کر لو ذرا، تہاڈی یہ محنت کہ آن والا میرے مہمان، حاجی کہڑا مہمان ہے؟ اللہ۔ گھروں جس ویلے نکلنا ہے اس سفر سے کہ اللہ ہر مہمان ہوتا ہے، اسی واسطے حکم دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس سفر سے نکلو، حج واسطے نکلو، عمرے واسطے نکلو تے خاموشی نال نہ نکل جاؤ، چپ کر کے نہ چلے جاؤ، عزیز و اقارب نو، دوست احباب نو اطلاع دیو، اس واسطے نہیں کہ وہ تواڈے واسطے نوٹاں دے ہار لے کے آن، وہ کوئی بینڈ باجا لے کے آن۔ بلا مبالغہ ایک دفعہ اسٹیشن کے قریب دیکھا کہ بڑے زور شور نال باجے بج رہے ہیں، خیال یہی کیتا کہ شاید کوئی بارات آ رہی ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کی بارات یہ تو بغیر تو نہیں نہ آ سکتی، یہ نشانی ہے مسلمان ہون دی کہ باجے بجنے چاہیے، لیکن پتہ یہ چلیا کہ کوئی بارات نہیں،
بلکہ ایک حاجی صاحب ریل سے بیٹھنے واسطے آ رہے ہیں، یہ سارا اہتمام انہوں نے کیتا گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ شیطان بڑا تجربہ کار دشمن ہے، بڑا مکار دشمن ہے۔ انہوں پتا ہے کہ یہ نیکی ایسی ہے کہ اگر انہیں صحیح طریقے نال کر لئی تو یہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جانے، جنت کا رستہ یہ لیے صاف ہو جانا ہے۔ اس واسطے انہیں اونی محنت کی ہے اس نیکی نو برباد کرنے۔ ایک اور بھی طریقہ انہیں اختیار کیتا ہوا ہے۔ دکانوں تے بورڈ پیڈ تے نام لکھے ہوئے کدی پڑھے نہیں تسی؟ ایک حج کیتا ہوئے تے حاجی چراغ دین، حاجی نواب دین، جے ایک تو زیادہ کیتے ہون تے الحاج نواب دین، الحاج چراغ دین ہو جاتا ہے۔ اس نیکی دی اس طرح تشہیر کیوں؟ کیا کبھی کسی نماز پڑھنے والے نے اپنے نام دے نال نمازی یا مصلی لکھوایا؟ صلاۃ نماز نو کہندے نا عربی چ، تے نماز پڑھنے والے نو مصلی کہندے نے، پنجابی تے گال ہے نا وہ مصلیہ، لیکن عربی چ نماز پڑھنے والے نو مصلی کیا جاتا ہے۔ کیا نماز پڑھنے والا اپنے نام نال مصلی لکھواندا ہے یا پسند کرے گا لکھوانا؟ زکات دین والے نے کدی زکاتی لکھیا ہوئے یا لکھوایا ہوئے؟ روزے رکھ کے رمضانی بنیا ہوئے کوئی؟ یہ حاجی تے الحاج کیوں بن گیا؟ یہ شیطان دا ایک دا ہے کہ یہ نمائش کرے، اپنی اس نیکی نو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور یہ بیڑا گرک ہو، یہ نیکی برباد ہو جائے۔ فرمایا عزیز و اقارب نو، دوست احباب نو اطلاع دیو، جس ویلے اس سفر تے چلو نکلو اطلاع دیو۔ اطلاع دین دی وجہ اور یہ حکمت کی بیان فرمائی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے کوئی بندہ اللہ کا مہمان بن کے اپنے گھروں نکلتا ہے، اپنے گھر کے دروازے تو باہر قدم رکھ لینا ہے، اللہ کی ایک خاص رحمت کا یہ اس ویلے سایہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس ویلے فرما دے کہ بندے تو مال خرچ کیتا ہے، تو اپنا آرام و راحت چھڈیا ہے، تو اپنا گھر باہر چھڈیا ہے، اپنے بال بچے نو چھڈیا ہے، تے میرے واسطے میرے گھر دی زیارت واسطے نکلیا ہے، میرا تیرے نال وعدہ ہے، ہن تو دعا منگدا جا تے میں قبول کردا جا، تو دعا منگدا جا میں قبول کراں گا۔ فرمایا عزیز و اقارب نو، دوست احباب نو اطلاع دیو تاکہ وہ دعائیں اندر شامل ہون۔ اللہ نے ہن دعاواں قبول کرنیاں نے چاہن والے دی، وہ تواڈے لیے دعاواں کرے، تسی او دے لیے دعاواں کرو۔ اسی سارے ہی ایک دوسرے دیا دعاواں دے محتاج ہیں، پیغمبر بھی محتاج سن دعاواں دے علیہم السلام۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کدی کسی دی بیمار کرسی واسطے تشریف لے جاندے نا، اطلاع ملتی کہ فلاں دوست بیمار ہے، فلاں ساتھی بیمار ہے، آپ وہ گھر بیمار کرسی واسطے تشریف لے جاندے تے انہوں جا کے تسلی اور تشفی السلام علیکم تو بعد اے دیندے، فرما دے لا بأس طہور انشاء اللہ، اپنی اس بیماری نو برا نہ سمجھی، یہ دیتے افسوس نہ کریں، یہ دیتے لے تو لا نہ کریں، طہور انشاء اللہ، اگر تو صبر تو کم لیا تو انشاءاللہ اس بیماری نال اللہ تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ بیمار دی بیماری تے یہ سن کے ہی ختم ہو جائے، کیونکہ مومن دی آخری خواہش یہی ہونی چاہیے اور ہوندی ہے کہ اللہ مینو معاف کر دے۔ یہ جڑی جسمانی محنت، زبانی محنت، لسانی محنت، مالی کوشش، جو کچھ بھی مومن کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، یہ پیچھے مسمع نظر سے یہی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے اور مینو معاف کر دے۔ لا باس طہور انشاء اللہ، آپ فرما دے کہ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، اس بیماری نو برا نہ سمجھی، انشاءاللہ تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تینوں پاک کر دے گا اللہ گناہ والے۔ تے نال اور کی فرما دے، وہ تے آپ دی خدمت اندر عرض کردہ کہ میرے واسطے ثابت قدمی دی دعا کرنا، میرے واسطے صبر دی دعا کرنا، اللہ میں صبر دے، میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جڑا اللہ کو پسند نہ ہوئے،
تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرما دے ادعو لنا، تو اپنی دعاواں چ سانو بھی یاد رکھی، ساڈے لیے بھی دعا کر، بیمار نو فرما دے رسول اللہ، کیونکہ بیمار اللہ کی رحمت کے بہت قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، جب گناہ معاف ہو گئے اللہ کی رحمت کے قریب ہو گیا بندہ، وہ دعا لانا سارے واسطے تو دعا کری، پیغمبر بھی دعا دا محتاج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے اندر آتا ہے کہ جس ویلے انہوں کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ آ کے فرمان لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہوں ذرا احتیاط زیادہ کرنا، جو کچھ بولن لگو سوچ سمجھ کے بولنا۔ پیغمبر نو یہ نصیحت کی جا رہی ہے علیہ السلام۔ کیوں؟ جبریل علیہ السلام فرماندے نے کہ پہلے تسی جاندے سو تے ماں دے ہاتھ دعا واسطے اٹھ جاندے سن، اللہ میرے بیٹے دی حفاظت کری، اللہ میرے بیٹے دی زبان چو صحیح صحیح باتاں کڈاویں، اللہ میرے بیٹے نو اے دیویں۔ فرمایا ہوں خود ہی احتیاط کرے جائے، وہ ہاتھ دعا واسطے ہوں پیچھے نہیں رہ گئے۔ ادعو لنا، بیمار نو فرما دے سارے لیے دعا کری، سانو اپنی دعاواں سے شامل رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئے کہ آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیت کیتی ہوئی ہے، نظر منی ہوئی ہے کہ اللہ جدوں موقع دے گا میں بیت اللہ کا جا کے طواف کراں گا، صفا مروہ دی سعی کراں گا، عمرہ کراں گا، تے مینوں اگر اجازت ہوئے تے میں اپنی وہ نیت پوری کراں، اپنی اس نظر نو پوریا کر لواں۔ یاد رکھنا نظر دو قسم کی ہوندی ہے، ایک تے نظر ہے نیت کہ میں اللہ جدوں توفیق دے گا اے نیکی ضرور کراں گا، یہ بھی نظر کیا جاتا ہے، تے ایک نظر یہ ہے کہ اللہ تو میرا اے کام کر دے تے پھر میں اے نیکی کراں گا۔ یہ اچھا نہیں سمجھا گیا اللہ نے شرطاں لگانا کہ تو اے کر تے پھر میں اے کراں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے کوئی شرط نہیں سی لائی ہوئی، یہ نیت کیتی ہوئی سی کہ جدو اللہ توفیق دے گا میں جا کے عمرہ کراں گا۔ اجازت منگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر اجازت ہوئے تو میں عمرہ کراں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اجازت ہے ضرور جاؤ۔ جس ویلے چلن لگے کہ آپ فرما نے لا تنسانا فی ادعیتک یا اخی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چھوٹے بھائی عمر اپنی دعاواں سانو نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ یہ جڑا آپ نے مینوں فرمایا نا یا اخیا، اے میرے چھوٹے بھائی عمر، اللہ دی قسم اگر ساری روئے زمین دی مینوں بادشاہت بھی دے دیتی جاندی تے مینوں اتنی خوشی نہ ہوتی جنی اس گل نال خوشی ہوئی۔ لا تنسانا فی ادعیتک، اے میرے چھوٹے بھائی عمر اپنی دعاواں سانو بھول نہ جائیں، جتھے اپنے لیے دعا کریں اتنے سانو بھی یاد رکھیں۔ عزیز و اقارب نو، دوست احباب نو اطلاع دے کے جاؤ تاکہ وہ دعا اندر شامل ہو جائے۔ جس ویلے واپس آؤ ادو بھی انہوں نے پیغام بھیجو، اطلاع دیو، کیونکہ گھر اندر داخل ہون تو پہلے وعدہ ہو چکا ہے کہ تو دعا منگ میں قبول کراں گا، وہ پھر دعا اندر شامل ہو جائے۔ اللہ کا مہمان بن کے جا رہے، اللہ کے گھر کی زیارت واسطے جا رہے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کا مطلب سمجھایا، فرمایا من ملک زادا وراحلۃ، اللہ جنوں اینی توفیق دے دے کہ جنہ انہیں سفر کرنا ہے، جن دن کا سفر ہے وہ دے واسطے وہ دے کول خوراک موجود ہوئے، کھان پین کا بندوبست ہوئے، جنہ کا کفیل ہے جنہوں نے چھڈ کے جا رہا ہے انہوں کی خوراک کا بندوبست کر سکتا ہوئے اونے عرصے کا، اور سواری موجود ہوئے، یا سواری کا کرایہ ہوں ہر شخص جہاز سے خرید نہیں سکتا، ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، سواری جا رہی ہے وہ ٹکٹ لے کے
ہر وہ شخص جا سکتا ہے جہد کول اُنہ کرایا ہے، انہیں پیسے ہیں، خوراک ہوئے موجود اور سواری یا سواری کا کرایہ موجود ہوئے، وہ تے حج فرض ہو گیا۔ ابھی ہوں یہ درمیان کئی اپنی مصلحت، کئی حکمت، کئی رکاوٹ خود پیدا کر رہی ہیں۔ یہ ہر شخص نے اپنے گریبان اندر جھانک کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا میرے کو اتنے پیسے ہیں کہ میں اپنی خوراک کا جنہوں چھڈ کے جا رہے ہیں انہوں کی خوراک کا بندوبست کر سکنا، سواری کا کرایہ ادا کر سکنا۔ اگر اتنے پیسے ہیں ان سے حج فرض ہو گیا، تو جہاں شخص یہ استطاعت رکھن دے باوجود حج نہیں کرتا، وہ بارے اندر جڑی وعید آپ نے بیان فرمائی وہ بھی سن لو۔ فرمایا من مات ولم یحج فلیمت یہودیا او نصرانیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جنہوں توفیق دے دیتی، جنہوں استطاعت حاصل ہو گئی، دوسرے لفظوں اندر جہے تے حج فرض ہو گیا، پھر وہ حج کیتے بغیر مر جائے تے او دی مرضی ہے تے یہودی بن کے مر جائے، او دی مرضی ہے تے عیسائی بن کے مر جائے، وہ میری امت سے مسلمان ہو کے نہیں مرتا۔ من مات ولم یحج، جہاں شخص مر گیا حج فرض سی لیکن حج نہیں کیتا، فلیمت یہودیا، وہ دی مرضی ہے تے یہودی بن جائے، او نصرانیا، جے وہ عیسائی ہونا چاہتے تو عیسائی ہو جائے۔ انہاں دو قوموں دے اس واسطے نام لے کہ یہ سب تو قریب انہاں دا دور اور وقت ہے ساڈے اہل کتاب، اور انہاں دا یہ دعویٰ سی کہ ساڈے تو سوا اور کوئی جنت اندر جائے گا ہی نہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، انہاں دا دعویٰ سی کہ ساڈے تو سوا جنت اندر کسے جانا ہی نہیں، صرف یہودی یا عیسائی جنت اندر جان گے۔ اللہ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرماؤ کہ اگر تواڈے کول کوئی ایسا معاہدہ، کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی دستاویز ہے کہ وہ ذرا سانو بھی لیا کے دکھا دیو جہدے تے یہ لکھیا ہوئے اللہ کی طرفوں کہ یہودی اور عیسائی جنت اندر جان گے باقی کوئی نہیں جائے۔ اس واسطے انہاں دا خاص طور سے حوالہ دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں شخص حج فرض ہو جان تو بعد حج نہ کرے اور انہوں موت آ گئی، وہ یہودی بن کے مر جائے، عیسائی بن کے مر جائے، مسلمان ہو کے نہیں مرتا۔ یہ بات صرف سنان اور سنن کی حد تک نہیں، اتا حج اپنے اپنے گریبان اندر جھانکنا ہے کہ کیا یہ توفیق ہے یا نہیں، یہ استطاعت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ نے کوئی بہانہ نہیں سننا کہ میرے بچے جوان سن، میں انہوں نے شادیاں نہیں سی اجے کیتیاں، میرا مکان بننے والا سی میں رہندا کتھے، میری دکان کوئی نہیں سی میں کھانا کتوں۔ اللہ نے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جدوں توفیق دے دے حج کرو، عمرے کرو، دو فائدے پہنچن گے، ایک تے اللہ گناہ معاف کر دے گا، دوسرا اللہ رزق فراخ کر دے گا۔ اللہ دے وعدے سچے نے، وہ پیغمبر دی زبان سے جو بات نکلی وہ سچی ہے۔ اگر کمی ہے تو ساڈے یقین دی ہے، کمی ہے تو ساڈے توکل اور بھروسے اندر ہے۔ دو فائدے حج اور عمرے دے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، رزق فراخ کر دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ تے یقین کریے تے صحیح۔ 10 روپے کا پرائز بانڈ خرید کے سانو یقین آ جاتا ہے کہ یہ 10 تے کتے نہیں نہ گئے، جے انعام نہ بھی نکلیا تو یہ تے قائم نے نا، یہ تے موجود نے نا۔ تے اللہ دے قرآن تے اتنا یقین نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے اتنا یقین نہیں، اللہ ماشاء وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا جنوں بھی اتنے جان دی طاقت اور استطاعت مل گئی وہ دیتے اللہ نے حج فرض کر دیتا، جے بیت اللہ دی زیارت وہ دیتے فرض ہو گئی۔ وَمَنْ كَفَرَ، تے جیڑا یہ گل نہ منے، جیڑا اس بات دا منکر ہوئے، زبان نال انکار کرے یا عمل نال انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
وہ تے ایک بندہ ہے نا جڑا انکار کرتا ہے عمل نال یا زبان نال. اگر سارے جہان بھی منکر ہو جان تے فرمایا میرے اللہ نو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں, انہوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں. غنی عن العالمین, سارے بھی منکر ہو جان, سارے جہان بھی او دا انکار کر دیں, او دی نافرمانی سے ہوتا رہو, اللہ نو پھر بھی کوئی خطرہ نہیں. اللہ دے ووٹ کوئی ٹٹن نہیں لگے, اللہ دی کرسی کوئی او دے کولو چھینن نہیں لگا, او دی بادشاہ قائم ہے, ہمیشہ تو ہمیشہ تک قائم ہے. ایک حدیث قدسی اندر آیا, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جل شانہ قال اللہ تبارک و تعالی لو ان اولکم وآخرکم جنکم وانسکم, فرمایا اگر آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان, ساری روئے زمین دے جن, باقی ساریاں مخلوقات کسے میدان اندر جمع ہو جان ساریاں, اور اعلان کر دیں اے اللہ اسی تینوں نہ اپنا خالق مننے ہاں, نہ اپنا رازق مننے ہاں, نہ اپنا مالک سمجھنے ہاں, نہ تیرا کوئی حکم مننے لی تیار. ساریاں مخلوقاں اکٹھیاں ہو کے یہ اعلان کر دیں, اللہ فرمانے نے لا ينقص فی ملکی شیئا, میری خدائی اندر, میری بادشاہی اندر, میری حکومت اندر, میری سلطنت اندر, میری طاقت اندر اینی بھی کمی نہیں آ سکتی جنی کمی سوئی نو سمندر اندر ڈبو کے باہر کڈ لیے تے وہ پانی اندر آ جائے. ولو ان اولکم وآخرکم جنکم وانسکم, تے اسی طرح ہی فرمایا سارے انسان, سارے جن, ساری مخلوقات کسی میدان اندر اکٹھے ہو کے اعلان کر دیں کہ اسی تینوں اپنا مالک مننے ہاں, اپنا رازق جاننے ہاں, اپنا خالق سمجھنے ہاں, جو حکم دینے اسی وہ کرن واسطے تیار, منن واسطے تیار. لا یزید فی ملکی شیئا, فرمایا میری بادشاہی اندر, میری خدائی اندر, میری حکومت اندر, میری طاقت اندر اتنا اضافہ نہیں ہو سکتا جنہ ایک مچھر دا پر ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, فرمایا وہ تے ایک ہوئے گا حج دا منکر, سارے جہان بھی میرے نافرمان اور منکر ہو جان تے مینوں تد بھی کوئی پرواہ نہیں, تد بھی کوئی خطرہ نہیں. آؤ اسی سوچئے, اپنے اپنے گریبان اندر جھانکیے, اللہ نے اگر توفیق دیتی ہے تو ارادہ کر لئیے, تیار ہو جائیے, محبت اور پیار نال اللہ دے گھر دی زیارت دا ایک اپنے دل اندر ولولہ اور جذبہ پیدا کر لئیے. اللہ مینوں تانوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں نو توفیق عطا فرماوے کہ ایمان نال اسی اوتھے جائیے اور اس گھر دیاں جڑیاں برکتاں رحمتاں اللہ نے رکھیاں نے وہ ساریاں سانو حاصل ہون, وافر مقدار اندر سانو نصیب ہون. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیماراں دی طرفوں کچھ صحت واسطے دعا دیاں درخواستاں نے, نماز تو بعد خلوص دل نل دعا کرو, اللہ جمیع مسلماناں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. اسی طرح ہی کسی بزرگ دی طرفوں یہ درخواست ہے کہ مینوں کچھ پریشانی لاحق ہے, دعا کرو اللہ میری پریشانی دور فرما دے, اللہ سارے سارے دیا پریشانیاں دور فرما دے. اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا, اللہ ساری پردہ پوشی فرماوے اور سارے خدشات نو دور کر دے. ملکی حالات بڑے عجیب دور تو گزر رہے ہیں, یہ بھی خاص طور سے دعا کرو کہ اللہ اس ملک نو سلامت رکھے اور اسے اپنے دین نو حاوی رکھے, دین دا نفاذ ہو جائے اس ملک اندر. یہ دین دے نام تے حاصل کیتا گیا سی, اللہ اسے دین دا بول بالا کر دے, دین دے دشمنوں نو اللہ تہس نہس کر دے, دین دے دشمنوں نو اللہ انہاں دا نام و نشان مٹا دے. آخری بات یہ ہے